السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ۔ کتاب المناقب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے سے عیب نہیں نکالا، اگر آپ کا دل چاہتا تو اسے کھا لیتے ورنہ اسے چھوڑ دیتے۔ کھانے میں عیب نکالنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کھانا کھاتے وقت کھانے پر تنقید کرے، یہ تو بہت کھٹا ہے، اس میں نمک کم ہے، یہ بہت گاڑھا ہے، یہ پتلا ہے، یہ اچھی طرح پکا ہوا نہیں ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جائے جس سے کھانے کی تنقیص ہو، یعنی اس میں نقص نکالا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کے اوپر ایسے تبصرے نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اگر آپ کو کھانا پسند نہیں بھی آتا تھا، اگر اس میں نمک زیادہ یا کم ہوتا، گاڑھا یا پتلا ہوتا، تو آپ کچھ کہتے نہیں تھے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ یہ اچھے ادب میں سے ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی چیز کو پسند نہ کرتا ہو لیکن دوسرا شخص اسی چیز کو پسند کرتا ہو۔ کسی کو ہلکا نمک چاہیے ہوتا ہے، کسی کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے، کسی کو کھٹا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو میٹھا چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کی شریعت نے کھانے کی اجازت دی ہے، حلال ہے، طیب ہے، اس کے کھانے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اصلاح کے لیے کوئی چیز اگر بتائی جائے تو وہ منع نہیں ہے، یعنی انسان عیب تو نہ نکالے، اگر کھانا چاہے تو کھا لے، نہیں تو اس کو چھوڑ دے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو درست ہونی چاہیے تو وہ پکانے والے کو بتا دی جائے۔ مثلاً یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اس کو اگر تھوڑا سا اور پکا لیا جاتا، مثلاً میٹ پکا ہوا ہے، گوشت پکا ہوا ہے اور وہ سخت ہے اور کھانے میں مشکل ہے، تو پکانے والے کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو مزید پکا لے، تو اس سے یہ ہے کہ کھانے میں سہولت ہو جائے گی، تو یہ عیب بتانا نہیں۔ یا اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی اور چیز اس میں ڈالنے کی ہو یا نہ ڈالنے کی، مثلا کسی نے کوئی ایسا کمبینیشن پکا دیا ہے جو عام طور پر پکایا نہیں جاتا، اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ سبزی اس کے ساتھ نہیں، دوسری چیز کے ساتھ پکائے تو زیادہ اچھی ہوگی۔ یا اسی طرح اگر آپ بچوں کو کھانا پکانا سکھا رہے ہیں تو اس وقت ان کو اگر کچھ ہدایات آپ دے رہے ہیں اور انہوں نے کچھ پکایا ہے تو اس پر ان کو انکریج بھی کریں اور اس کو بہتر کرنے کی تدبیر بھی بتائیں۔ مثلاً ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم نے شروع میں روٹی پکانی سیکھی تو ہم نے کیسی روٹیاں پکائی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی دفعہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی اصلاح کر کے کہ یہاں سے موٹی ہے، یہاں سے کچی رہ گئی ہے، گول اس طرح کرتے ہیں، اس کو خشک آٹا کب لگاتے ہیں، گوندتے کیسے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اگر کوئی چیز بتائی جائے کہ یہ یہاں درست نہیں تو وہ عیب لگانا مراد نہیں ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی نیچر میں کوئی عیب نکالے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے پکانے کے طریقے میں۔ مثلاً اگر آپ کو کوئی چیز کھانے میں پسند نہیں تو آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں یا اس پہ ٹانٹ نہ کریں اور یہ نہ کریں یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی انسان کھاتا ہے، تو ایسا کہنا بھی درست نہیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی پکائے تو پکانے والے کی جو ریسیپی ہے اس پر اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ ہر قوم کے اپنے اپنے کھانے کے انداز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ شوربہ زیادہ پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ سوکھا کھانا پسند کرتے ہیں۔ تو انسان اگر کسی کے گھر میں کسی کی دعوت پر ہے تو بعض اوقات ہم سامنے کچھ نہیں کہتے لیکن بعد میں نکل کر ضرور تبصرے کرتے ہیں کہ ان کو پکانا نہیں آتا یا انہوں نے کیا پکا دیا، تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کھانا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس لیے کھانے والی چیز میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ معجزات کو ہم تو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم لوگ ان سے ڈرتے ہو، اور ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے کی تعریف کرنی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، کھانا کھا کے پھر شکر ادا کرنا چاہیے۔
صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس سوائے سرکے کے اور کچھ نہیں، تو آپ نے سرکہ منگوایا اور اس سے آپ نے روٹی کھانی شروع کر دی اور فرمانے لگے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے کھانا طلب کیا تو گھر میں سوائے روٹی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ سالن ہے، کوئی چیز یعنی جس سے، اور روٹی بھی سوکھی تھی کہ روٹی کو نرم کیا جا سکے، لیکن یہ کہ کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا سرکہ ہے؟ تو انہوں نے کہا سرکہ ہے۔ تو جب سرکہ لا کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور سرکے میں روٹی ڈبو کے کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے سرکہ کتنا اچھا کھانا ہے، کتنا اچھا سالن ہے، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی چیز کھائے اس کو انجوائے کرے، اور اگر وہ بہت انجوائے نہیں بھی کر رہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اچھا کھانا بنانے والے کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ عمدہ کھانا پکانے والی عورت نہیں دیکھی، یعنی بہت اچھی کک تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن بھیجا جس میں کھانا تھا، میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی، یعنی غصہ آ گیا، وہ ان کی سوتن تھی، اور اس برتن کو توڑ ڈالا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی اب غلطی ہوگی تو اب کروں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن جیسا برتن اور کھانے جیسا کھانا، یعنی واپس لوٹاؤ۔ اسی طرح یہ ہے کہ کھانا بنانے والے کی قدر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہت محنت سے تکلیف اٹھا کے کھانا بناتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر آئے تو اگر اسے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے نہ بٹھا سکے تو اس کو 1 یا 2 لقمے ضرور کھلا دے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کو دے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اس محنت پر جو اس نے کی، کیونکہ یہ ایک انسانی نفسیات ہے، جب انسان کوئی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کسی کی کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانوں کی نفسیات جاننے والا کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ اگر ساتھ نہیں بٹھا سکے، کیونکہ بعض اوقات وہ شرم محسوس کرتے ہیں یا جھجک محسوس کرتے ہیں یا ان کے اپنے کچھ اور کام ہوتے ہیں تو ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتے یا پیٹ بھر کے پھر نہیں کھا سکتے، کیونکہ جب کوئی بہت بڑی ہستی یا رتبے والا شخص سامنے بیٹھا ہو تو بہرحال اس کا ایک روب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس صورت میں اس کو 1 آدھ لقمہ یا کوئی چیز اس میں سے جو ٹرے سجا کے لایا اس میں سے کچھ اس کو بھی دے دو، کیونکہ اس نے اس کو تیار کرنے کی زحمت اٹھائی ہے۔ تو یہ صرف زبانی تعریف نہیں ہے بلکہ عملی طور پر تعریف ہے۔ اسی طرح کھانا اگر پسند نہ ہو تو خاموش رہنا چاہیے، یعنی اگر آپ نہیں کھا سکتے تو آپ اس پر تبصرہ بھی نہ کریں۔ یزید بن اسم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک دلہا نے ہماری دعوت کی، یعنی کوئی ولیمہ وغیرہ کیا، اور ہمیں 13 عدد بھنے ہوئے سانڈے پیش کیے، گوہ جس کو کہتے ہیں۔ کوئی اس کو کھانے والا تھا، کوئی نہ کھانے والا تھا، یعنی کسی کو پسند تھی، کسی کو پسند نہیں تھی۔ دوسرے دن میں ابن عباس سے ملا رضی اللہ عنہ، میں نے ان کو یہ بات بتائی، ان کے ارد گرد موجود لوگوں نے بہت سی باتیں کی، حتیٰ کہ کسی نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اسے نہ کھاتا ہوں نہ روکتا ہوں نہ اسے حرام کرتا ہوں، یعنی خود میں نہیں کھاتا لیکن جو کھا رہے ہیں ان کو روکتا نہیں، اور نہ ہی اس کو امت کے لیے حرام قرار دیتا ہوں۔ اس پر ابن عباس نے کہا تم لوگوں نے جو کہا ناروا ہے، اللہ نے جو نبی بھیجا وہ حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا تھا، حلت و حرمت کے حکم کو واضح کرنے والا تھا۔ آپ جس طرح تم سمجھ رہے ہو غیر واضح بات نہیں کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو حرام کرنا چاہتے تو اس کو منع کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے اور آپ کے قریب فضل بن عباس اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہم تھے اور ایک اور خاتون بھی موجود تھی، تو ان کے سامنے دسترخوان لایا گیا جس پر گوشت تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کا ارادہ کیا تو میمونہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی اہلیہ تھی، زوجہ محترمہ تھی، امہات المومنین میں سے تھی، کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے۔ تو آپ نے ہاتھ روک لیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ نہیں کھاتے، اور فرمایا یہ ایسا گوشت ہے جو میں نے کبھی نہیں کھایا۔
اور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کھاؤ، یعنی تمہیں پسند ہے تو تم کھاؤ. تو اس گوشت میں سے فضل، خالد بن ولید اور اس خاتون نے کھایا. میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں تو صرف اس کھانے میں سے کھاؤں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں گی، یعنی میں بھی یہ سانڈے کا گوشت نہیں کھاؤں گی، میں وہی کھاؤں گی جو آپ کھائیں گی. پھر اسی طرح اگر کھانا نہ ملے کسی وقت یا وقت پر تیار نہ ہو تو غصہ نہیں کرنا چاہیے. بعض مرد حضرات اگر گھر میں کھانا وقت پر تیار نہ ہو، ان کی مرضی کا نہ ہو، تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو ایسے سے بھی منع کر دیا گیا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں پکایا. آپ نے فرمایا تو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں. یعنی سبحان اللہ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں پکایا اور بحث مباحثہ نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا یا مہمان کچھ لے کر آ گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا یا کچھ مہمان آئے ہیں، یعنی وہ لے کر آئے ہیں، اور میں نے آپ کے لیے کچھ چھپا کر رکھا ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ حیث ہے، حیث حلوے کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اسے لے آؤ. میں اس کو لے آئی تو آپ نے اسے کھایا. پھر آپ نے فرمایا میں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا، یعنی ایک دن پہلے کا کھایا ہوا تھا، صبح بغیر کھائے روزہ رکھا، اور پھر افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھا لیا. تو اسی طرح یہ ہے کہ کھانے میں عیب کی بجائے اللہ کی تعریف کی جائے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو ایسی صورت میں الحمدللہ جو ہے یہ افضل الدعا ہے. یعنی ایک تو کھانے کی دعا لمبی والی بھی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وکم ممن لا مووی لہ ولا کافی لہ، اور اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کو ساری دعا لمبی نہیں بھی آتی تو انسان صرف اتنا بھی کہہ دے الحمدللہ، تو یہ دعاؤں میں سے افضل ترین دعا ہے. اور جو بندہ کھانے کا لقمہ کھا کر یا پانی پی کر یا کوئی فروٹ کھا کر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتا ہے. تو یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم، اور کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ ہمیں کھانے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور اس موقع پر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے آداب صرف بول کر نہیں سکھائے بلکہ اپنے عمل سے سکھائے ہیں. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں جو کتاب المناقب کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے سے عیب نہیں نکالا. اگر آپ کا دل چاہتا تو اسے کھا لیتے ورنہ اس کو چھوڑ دیتے. تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز پسند نہیں تو اس کو ایک طرف کر دیا جائے، لیکن اس میں عیب نہیں نکالے جائیں. اگلی حدیث ہے پینے کے آداب. ان عبداللہ ابن ابی قتادہ ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء. کتاب الاشربہ. عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو ابو قتادہ کہلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، یعنی پیتے وقت گلاس کے اندر ہی منہ رکھے رکھے سانس نہیں لینا چاہیے، بلکہ برتن کو الگ جدا کیا جائے خود سے اور پھر سانس لیا جائے. اسی لیے ہمیں 3 سانسوں میں پینے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ جب آپ پانی پیتے تو 3 سانس لیتے. تو مقصد کیا تھا کہ پانی پیتے وقت برتن کے اندر سانس نہ لیا جائے بلکہ باہر لیا جائے. اور اسی طرح 3 سانس لیتے، یعنی ایک ہی دفعہ میں سارا گلاس کٹ کٹ نہیں پی جاتے تھے یا 2 دفعہ میں، بلکہ 3 حصوں میں اسے تقسیم کرتے تھے. اور اس طرح پینا چاہیے کہ ایک دفعہ پی کر برتن کو منہ سے پرے کر دیا جائے، یعنی گلاس وغیرہ کو، اور پھر دوبارہ اس سے پیا جائے، پھر اس کو ہٹایا جائے، پھر پیا جائے، پھر برتن ہٹایا جائے. اور یہی مراد ہے اس سے کہ پانی ایک سانس میں نہیں بلکہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے.
اور یہ سانس جو ہے برتن کے باہر ہونے چاہیے، برتن منہ سے دور ہونا چاہیے. آج صبح میں اسی پر تھوڑی سی سرچ کر رہی تھی تو ایک کلپ مجھے ملا، ویڈیو کلپ، جس میں کچھ لوگ ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے 2 گلاسز میں پانی لیا، ایک گلاس کے اندر پائپ سے پھونک ماری، یعنی اندر سے نکلی ہوئی پھونک جو تھی وہ اس کے اندر بڑ 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 کر کے ڈالی، اور دوسرا گلاس جو تھا وہ ویسے ہی رکھ دیا جو صاف ستھرا تھا. اب انہوں نے کوئی کیمیکل اسٹف ڈالا، اس کا نام مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بہرحال 2 قطرے اس میں ڈالے اور 2 اس میں ڈالے. جو تو صاف پانی تھا اس کا رنگ نیلا ہو گیا، اور جس پانی کے اندر پھونکے تھیں وہ سبز سا ہو گیا، میلا سا سبز سا ہو گیا. یعنی یہ چند لمحوں کے اندر پانی کی حیت ہی بدل گئی. تو ہمارے دین نے ہمیں جو کچھ سکھایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے باتیں نہیں سکھاتے تھے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے، بلکہ یہ تو وہی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں مشروب پیتے تھے. جب برتن اپنے منہ کے قریب کرتے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے، اور جب برتن کو منہ سے دور کرتے تو اللہ کی تعریف کرتے. اور آپ ایسے 3 دفعہ کرتے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے گلاس اٹھا کے پیتے، جب منہ سے ہٹاتے اس کو تو الحمدللہ کہتے، پھر دوسری دفعہ پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر پیتے، پھر ہٹاتے اور الحمدللہ کہتے، پھر تیسری دفعہ بھی اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے آغاز کرتے اور انتہا پر الحمدللہ کہتے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے وقت 3 بار سانس لیتے اور فرماتے یہ انداز پیاس خوب بجھاتا ہے، یعنی اس سے ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے اور تندرستی کا باعث ہے اور زیادہ خوشگوار ہے. لیکن ہم کیوں نہیں یہ کر پاتے؟ کیونکہ ہمیں ہر وقت جلدی ہوتی، ہم ہر وقت ایک بے چینی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی جلدی سے ہو جائے، اور وہ بھی جلدی سے ہو جائے، وہ بھی جلدی سے ہو جائے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر پھر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ سارا وقت ہمارا لے جاتی ہیں. اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اس فطرت کے مطابق جس پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارے اندر رکھی ہے، اور پھر اوپر سے اس کی تعلیم کے ذریعے اس کو مزید چمکایا ہے، نور علی نور، تو اس سے زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیاس خوب بجھاتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ پانی پیتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی سی طبیعت میں تری آتی ہے، پھر طلب ہوتی ہے پھر پیتے ہیں، حتیٰ کہ تیسری دفعہ جب پیتے ہیں تو وہ ایک تسلی سی ہو جاتی. یہی اگر یہ سارا پانی، اتنا ہی پانی ایک ہی دفعہ چڑھا دیا جائے تو طبیعت میں وہ تسلی نہیں ہوتی، ایک اطمینان نہیں ہوتا. پھر اسی طرح گھونٹ گھونٹ کر کے پینا چاہیے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پینا چاہیے، بہت زیادہ ایک دم اندر نہیں انڈیلنا چاہیے. تھوڑا تھوڑا کر کے پیے تاکہ معدے کے اندر آسانی سے اترے. اصل میں معدہ جو ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے، دہک رہا ہوتا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی فوڈ کو گلانے کے لیے، اور اس میں ایسڈز ہوتے ہیں تو نیچرلی پھر ہمیں پیاس بھی لگتی ہے. تو جب ہم ایک گرم ترین چیز کے اوپر ایک ٹھنڈی چیز اچانک بہت ساری ڈال دیتے ہیں تو آپ یوں ہی دیکھیے، اس کو یوں مثال سے سمجھے جیسے گرم توے کے اوپر آپ نے پانی انڈیل دیا تو اس پانی کا حشر کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح معدے کی گرمی کے اندر ایک دم ٹھنڈا پانی بہت سارا پی لیا جائے تو وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے. بہرحال ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب انسان تھوڑا تھوڑا کر کے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور تھوڑا تھوڑا حلق کے نیچے اترے گا تو وہ معدے کی گرمی کے ساتھ بلینڈ ہو جائے گا، مل جائے گا، اور وہ معدے کے موافق ہوگا، معدے کو نقصان نہیں دے گا. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا سانس ہے وہ دوسرے سانس سے کم ہونا چاہیے اور دوسرا تیسرے سے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا اوور آل جو ہے وہ فائدے کا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے بھی منع کیا. بعض لوگ گرم چائے پیتے ہیں اور پھونکے مار مار کے، یا گرم دودھ پیتے ہیں، کوئی بھی گرم ڈرنک، اور ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو پھونکے مارتے ہیں، تو وہ نہیں مارنی چاہیے. اسی طرح بعض لوگ پانی پہ دم کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر پھونک مارتے ہیں، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے. آپ نے اگر دم کرنا ہے تو آپ جیسے بوٹل میں یا گلاس میں پانی رکھا ہوا، دور سے آپ اس کو پانی کو دیکھ کر آپ جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ
آپ کی آنکھوں کی ریز کے ذریعے بھی وہ اس تک پہنچے گی تاثیر، اور پھر آپ جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ہوا کی لہروں کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے اس پانی کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہیں، تو ان کے اندر بھی پھر یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس پانی کو اگر آپ نے پھونک مارنی بھی ہے تو دور سے اس طرح مار دیں کہ جس سے وہ پانی کے اندر نہ جائے بلکہ باہر سے ہی اس کی طرف اثرات چلے جائیں ہوا کے ساتھ. پھر اسی طرح اگر پانی میں کچھ نظر آئے، آپ پانی پینے لگے ہیں، اس میں کچھ ذرات آپ کو نظر آ رہے ہیں یا کوئی چیز اور ایسی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو گرا بھی سکتے ہیں. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروبات میں سانس لینے سے منع فرمایا. ایک آدمی آپ سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں ایک ہی سانس میں سیراب نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سانس لیا کرو. تو اس نے کہا کہ اگر مجھے اس میں کوئی تنکا وغیرہ نظر آئے تو آپ نے فرمایا اسے بہا دیا کرو، یعنی وہ پانی بہا دو، یا اگر پانی نہیں تو کم از کم اتنا پانی کہ جس کے ساتھ وہ تنکا بہ جائے، وہاں سے نکل جائے، یعنی دیکھ بھال کے پینا چاہیے. اسی لیے یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے کہ انسان کسی ایسی بوٹل سے یا تنگ منہ والے برتن سے کوئی جوس یا کوئی پانی وغیرہ پیے کہ جس کے اندر کا کچھ نظر نہ آ رہا ہو، پتہ ہی نہ چلے. کیونکہ بعض ڈرنکس جو ہوتے ہیں وہ ایسی بوٹلز میں بند کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اندر سے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے کہ ان کی کیا کیفیت ہے، اس کے اندر کچھ اور تو نہیں. اور کئی دفعہ سننے میں بھی آتا ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر چلی گئی اور وہ بیماری کا باعث بنی یا مرنے کا باعث بنی. اللہ یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو تو اور بات ہے، یا سی تھرو ہو کہ وہ نظر آ رہا ہو کہ اندر کیا ہے، تو اس صورت میں پینے میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو بھی ہو اسے گلاس میں ڈال کر پیا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت ہے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے. قتادہ کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا، کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ زیادہ شر والا اور گندا عمل ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا کھائے. اچھا، بعض خواتین کی عادت یہ ہوتی ہے کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ چلتے پھرتے کھا پی رہی ہوتی ہیں، اس سے بھی بے برکتی سی ہوتی ہے اور یہ بھی درست طریقہ نہیں. بعض بچے ٹک کے جگہ نہیں بیٹھتے اور کھانا نہیں کھاتے، وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر سے کھیل میں لگے رہتے ہیں. ماں پکڑ کے ان کے منہ میں لقمہ ڈالتی، پھر وہ کھیل میں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، تو وہ کھانا ان کے گلے میں بھی اٹک سکتا ہے. اس لیے پرہیز کرنا چاہیے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کو بٹھا کے سمجھا کے اور تھوڑی محنت کر کے ہی کھانا دے تاکہ بڑے ہو کر بھی ان کو اسی چیز کی عادت پڑے. پھر اسی طرح کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے. قتادہ کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا، کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ زیادہ شر والا اور گندا عمل ہے. یعنی کھڑے ہو کر کھانا کھانا جو ہے وہ اور بھی زیادہ سخت بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں جا کیا رہا ہے تو وہ اسی وقت کیا کر دے. اصل میں کھانے پینے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، اس لیے بھی منع کیا گیا. کئی بیماریوں کا سبب جو ہے وہ سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا سنت ہے اور کیا نہیں. اور پینے کے سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. تو کھانے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا بہت ضروری ہے.